ناواقف اور کورے ہو رہے ہیں، اور بالکل ایسے اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں جو ایسے لوگ موجود ہیں جو بوڑھے ہو گئے، جو 40-45 سال کے پہنچ گئے، اگر ان سے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تک اگر یہ 10 صورتیں ان سے پوچھ لی جائے اور ان سے سن لی جائے تو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں۔ اہل اسلام کو اس کی فکر نہیں ہوئی، ان 10 صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں، ہماری نماز بھی صحیح نہیں، ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا غسل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ہم نے آج تک اس میں شرم محسوس کی کہ کسی اہل عالم سے، کسی اہل علم سے جا کر پوچھتے کہ وضو میں سنت کا طریقہ کیا ہے، غسل میں سنت کا طریقہ کیا ہے، اور ہمیں قرآن کریم کی کچھ سنتیں یاد کرا دیجئے، اور اگر ہمیں کچھ یاد بھی ہے تو ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کی درستگی فرما دیجئے۔ اس کی ہمیں آج تک، اس کی کوشش آج تک ہمارے اندر پیدا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر سب سے پہلے یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی اعتبار سے مذہبی تعلیم پر زور دے۔ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایمان والا وہ بھی قرآن کو نہ پڑھنا جانتا۔ امام الشاشی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب اصول الشاشی کے پہلے صفحے کے اندر جب دلائل بیان کیے تو سب سے پہلے کتاب اللہ، سب سے پہلے دلائل میں کتاب اللہ آئے۔ اگر کتاب اللہ کو ہم پڑھنا نہیں جانتے آگے ہم کیا کتاب اللہ کو پڑھنا سمجھیں گے تو بعد میں جب پڑھنا آنا چاہیے۔ آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کے نزول سے پہلے، اور پھر اچانک ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ بخاری شریف کے یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبایا اور زور سے دبایا، اس کے بعد پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میں آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو دبایا۔ 4تھی مرتبہ آپ علیہ السلام نے پڑھ لیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور ان 5 آیتوں میں سب سے پہلی جو آیت ہے یہ تعلیم کے اوپر ابھار رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو دبایا اور بیان فرمایا کہ اے محمد پڑھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرنے کی پڑھیے۔ سید الانبیاء، پوری کائنات کے نبی، اور جن کے آنے کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اس ذات گرامی سے کہا جا رہا کہ پڑھیے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے اس بات صادق آ رہی، اور اس بات سے اس 22 آیت کریمہ سے یہ تعلیم ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے بچوں کو بچے کی پیدائش کے بعد میں سب سے پہلے اسے مذہبی تعلیم پہ ماں باپ کو بہت زور دینا چاہیے۔ اس کی جس طرح آج ہم بالکل اس
معاملے میں بالکل کورے نظر آ رہے کہ ہمارے بچے بالکل شریعت سے ناواقف نظر آ رہے. ماضی کی زندگی کے اگر دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات تھے اور ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں ایسی زبردست زندگیاں تھیں جو واقعی میں حقیقت میں زندگی وہی گزار کر گئے جیسی گزارنی چاہیے. ان کے بچے بھی جیسے وہ تھے ویسے ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. ان کے بچے بھی 8-7 برس 5 برس کی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر جہالت نے ایسا جنم لیا کہ 50 اور 65 سال کے بھی پہنچ گئے لیکن اس 10 صورتیں بھی ہمیں پکی اور مضبوط یاد نہیں. یہ جو پروگرام جو منعقد کیا گیا جو بچوں کو اس پر ابھارنے کے لیے تاکہ بچے اسلامی تعلیم سے جڑے اور ان کے اندر یہ شوق پیدا کیا گیا اور ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان بچوں کو سوال اور جواب کی روشنی میں اسلام کی تعلیم سے آشنا کرانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر مسلم نوجوانوں کو اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے تاکہ آگے چل کے اور ان بچوں کے اگر ہمارا 1 روپیہ بھی اگر ان بچوں کی تعلیم میں ان بچوں کی تربیت میں لگ گیا اور پھر انہی بچوں کے علم سے اگر دنیا فائدہ اٹھائے گی تو جب تک ان بچوں کا علم زندہ رہے گا اور جب تک لوگ ان بچوں کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ہمارے اعمال نامہ میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتے رہیں گے ان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مشکات شریف کی روایت ہے اور بیان فرمایا کہ بندہ مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ایسی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے کام آتی رہتی ہے اور اعمال نامہ میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. ایک تو صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ کہیں بھی کسی علاقے میں کہیں نل کھدوا دیا, کہیں کنواں کھدوا دیا یا کہیں ایسی ضرورت کے لیے ایسی کوئی چیز ضرورت کے رکھی جس سے مسافر لوگ یا راستے کے مسافر یا چلنے پھرنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لے تو جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتی جائیں گی. اور اس کے بعد میں اور علم ينتفع بها اور وہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اہل علم اور علم والے جو کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا, مصنف کوئی اپنی کتاب کو تصنیف کر کے چلا گیا, کسی مرتب نے اپنی کتاب کو ترتیب دے کے چلا گیا, اس کی کتابوں سے لوگ جب تک اس کی کتابوں سے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے اعمال نامے میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں.